باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات روز زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات تلاوت. مزاج معاملہ کی نفاذت کرنا گوار نہ گزرے تو سارے بلند آواز سے صلوات تلاوت. ایک دفعہ مل کر دوبارہ بلند آواز سے صلوات تلاوت. اجازت ہے بات شروع کی جائے. آنے والے آتے رہیں گے. آپ لوگوں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. عشرہ محرم کی 5ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور عنوان جو زیر بحث ہے وہ ہے فلسفہ تاریخ کربلا. کربلا کے پس منظر میں حقائق، کربلا کو کس طریقے سے کربلا کے اندر جو 9 لاکھ کا لشکر آیا اسے کیسے تیار کیا گیا، کتنی بڑی سازش تھی اس کے پیچھے، یہ سازش کس دور سے چل رہی تھی، کس طریقے سے یزید کو تخت پہ بٹھایا گیا. بلند آواز سے صلوات. یہاں جناب مسلم جو ہے وہ ہانی کے گھر ہیں اور کوفہ میں ابن زیاد امام کا لباس پہن کے داخل ہوئے. اب پورے کوفہ میں 3 طرح کے طبقات تھے. ایک دشمنان اہل بیت تھے، ایک خالص محبان اہل بیت تھے جو جان بھی فدا کرنے کو تیار تھے، اور درمیان والا طبقہ وہ تھا کہ جو محبت تو کرتے تھے امام سے لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ اگر امام آ بھی جائیں تو ہمارے آرام و سکون عیش و عشرت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اگر امام ہمارے پاس آ بھی جائیں تو ہمارے عیش و آرام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اب انہوں نے تو ابن زیاد کو مولا کہہ دیا کہ مولا آپ کہاں رہ گئے تھے، اور جو امام کے خالص چاہنے والے تھے، جو کو اصل امام کی معرفت تھی، انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی نہ کھولے. یہاں پہ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان ابن بشیر، اس کو جب خبر ملی تو یہ ڈر گیا اور اس نے دربار کے دروازے بند کرا دیے اور دارالامارہ کی چھت پہ آ گیا. اور اس نے چھت پہ آیا اور جیسے ہی ابن زیاد کا لشکر دارالامارہ کے قریب پہنچا تو اتنا ڈرا ہوا تھا نعمان کہ اس نے کہا کہ اے حسین آپ کوفہ سے واپس چلے جائیں. آپ کوفہ سے واپس چلے جائیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ آپ کے خون میں رنگین ہو. کوفہ آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے، آپ کوفہ چھوڑ کے چلے جائیں. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا تو ابن زیاد بالکل دارالامارہ کے قریب پہنچا اور اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا، وہ بدبخت
دربار کا دروازہ کھولا. اس نے دربار کا دروازہ کھولا. ابن زیاد اندر گیا. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو ابن زیاد نے کہا تو کوفے کا گورنر ہے؟ تو کہا تو کوفے کا حاکم ہو کے حسین سے اتنا ڈر رہا ہے کہ کوفے میں داخل ہوا اور تو حسین سے ڈر رہا ہے. تجھے یزید کے حکم پہ میں تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں اور آج سے کوفے کا گورنر میں ہوں. جیسے جیسے وہ رات گزری, رات کے وقت داخل ہوا تھا کوفے. وہ رات کسی طریقے سے اس نے گزاری اور صبح ہوتے ہی اس نے پہلا حکم جاری کیا کہ فوراً کوفے میں پھیل جاؤ اور خبر لے کے آؤ میرے پاس کہ مسلم کس گھر میں موجود ہے. فوراً پھیل جاؤ پورے کوفے میں اور پتہ کرو کہ کس کے گھر پہ مسلم موجود ہے. جب پورے کوفے میں اس کے لوگ پھیلے اور سب نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جناب مسلم کدھر ہیں, تو اس نے ہر قبیلے کے سرداروں کو بلا لیا. جتنے قبیلے تھے کوفہ میں سب کے سرداروں کو اس نے دربار میں بلا لیا اور دربار میں بلا کے سب کو اس نے خرید لیا. اب جب سردار ہی ملعون نکل آئے تو پورا قبیلہ بک جاتا ہے. کیا کہنے واہ. یہاں اس نے پورے قبیلے سرداروں کو خرید کے اپنے قابو میں کر لیا. واحد قبیلہ جناب ہانی کا بچا. اب اس کو کسی نے خبر دی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم ہانی کے گھر پہ, تو اس نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے نوکر کو ایک غلام کو تیار کیا, حبشی غلام, کہ تم کسی طریقے سے جاؤ اور جا کے یہ بولو کہ میں حسین کی بیعت کرنا چاہتا ہوں مسلم کے ہاتھ. اور جب پتہ چل جائے کہ مسلم کس کے گھر پہ ہیں تو مجھے آ کے خبر دے دیں, ہم جا کے اس کے گھر پہ حملہ کر دیں گے اور مسلم کو مار دیں گے. اس کا یہ غلام پیسے لے کے تیار ہو گیا اور جتنے مولا کے چاہنے والے تھے سب کے دروازوں پہ جا کے بولتا رہا کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں, حسین کا ماننے والا ہوں اور مسلم کے ہاتھ پہ مولا کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. جب سارے دروازوں سے یہ دروازے بجاتا یہ بولتا چلا تو مسجد کوفہ میں پہنچا. مسجد کوفہ میں مولا کے ایک صحابی موجود تھے. ان کے پاس بزرگ صحابی تھے. ان کے پاس آیا تو قرآن پہ اس نے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں حسین کا چاہنے والا اور مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کروانا. وہ اس کی بات مان گئے اور اسے لے کے ہانی کے گھر پہنچے. جب یہ جناب ہانی کے گھر پہنچے تو اس کی جناب ہانی کے گھر پہ مسلم ابن عقیل سے ملاقات ہوئی. اب اس کو پتہ چل گیا کہ جناب مسلم جناب ہانی کے گھر پہ. اس نے خبر پہنچائی ابن زیاد کو. اب ابن زیاد کے اندر اتنی جرت تو تھی نہیں کہ ہانی کے گھر پہ, ہانی کے قبیلے پہ حملہ کرے. ہانی کے قبیلے پہ ابن زیاد کی حملہ کرنے کی جرت نہیں. اس نے خبر بھجوائی کہ ہانی آپ کو کوفہ کے گورنر نے بولا. جناب ہانی نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ ہم عیادت کے لیے جائیں گے. تو جناب ہانی کو پتہ چلا کہ کوفہ کا گورنر ہماری عیادت کے لیے آ رہا ہے. ایج ہو چکی تھی جناب ہانی کی اور بزرگ ہو چکے تھے. تو جناب ہانی نے جناب مسلم سے کہا کہ سرکار موقع اچھا ہے, جیسے ہی ابن زیاد میرے گھر پہ آئے گا تو آپ اس کمرے میں چھپ جائیے. میں ایک اشارہ دوں گا, جیسے ہی وہ اشارہ آپ کو ملے تو آپ میری تلوار سے آ کے پیچھے سے اس کو مار دیجیے اور یہ قتل ابن زیاد کا میں اپنے قبیلے کے سر لے لوں گا اور پوری دنیا میں خبر پھیلا دوں گا کہ ابن زیاد کو ہانی اور ہانی کے قبیلے والوں نے مارا اور ہمارے اندر اتنی سکت ہے کہ ہم اتنا بڑا قتل اپنے سر پہ لے سکتے ہیں. جناب مسلم کو جناب ہانی نے اپنی تلوار دے دی. ابن زیاد آ گیا. اب جناب ہانی نے اپنا امامہ اتار کے جناب مسلم کو اشارہ دیا کہ آپ آگے ابن زیاد کو قتل کیجیے اور بار بار ہانی اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابن زیاد جناب مسلم سے اتنا ہی ڈرا ہوا تھا جتنے کہ لوگ جناب عباس سے ڈرتے تھے. کیا کہنے واہ واہ واہ. جب ابن زیاد چلا گیا تو جناب مسلم دروازہ کھول کے باہر آئے تو ہانی نے کہا کہ سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ ابن زیاد ہمارے گھر پہ موجود تھا, آپ نے ابن زیاد کو نہیں مارا. آپ مار دیتے
ہم دارالعمارہ پہ قبضہ کر کے قیام کر لیتے مولا کے آنے سے پہلے، کوفہ ہمارا ہوتا۔ تو جناب مسلم نے جناب ہانی کی تلوار کو ہانی کے بستر پہ پھینک کے کہا کہ یہ بنو ہاشم کا شیوا نہیں ہے، وہ تمہارا مہمان تھا۔ واہ 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 واہ۔ ابن زیاد تمہارا مہمان تھا، ایک تو تمہارا مہمان تھا اور دوسرا وہ نہتا تھا اور تنہا تھا، بغیر کسی ہتھیار کے تھا اور تنہا تھا۔ ہاشمیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی نہتے کو مارے۔ کیا کہنے ادھر اس نے دوبارہ خبر پہنچائی، جناب ہانی کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کسی طریقے سے اس نے جناب ہانی کو کس طریقے سے بلایا، ہانی کے قبیلے کے 3 لوگوں کو اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کے ہانی کو بلاؤ، میں ہانی کو کسی طریقے سے منا لوں۔ تاریخ میں یہاں یہ نہیں ملتا کہ وہ ابن زیاد کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا، بہرحال وہ کسی طریقے سے جناب ہانی کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے آپ سے آپ کے گھر میں بھی پوچھا تھا کہ مسلم کہاں پر ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا، تو کیا آپ ابھی بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں؟ تو ہانی نے کہا ہاں میں نہیں جانتا کہ مسلم کہاں پر ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے نوکر کو اشارہ کیا کہ اس غلام کو لے کے آؤ، حبشی غلام کو۔ جیسے ہی وہ حبشی غلام سامنے آیا تو جناب ہانی نے کہا کہ ہاں مسلم میرے گھر پر، اور میری زندگی میں میں مسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ اس نے جناب ہانی کو گالی دی، ابن زیاد نے جناب ہانی کو گالی دی تو ہانی کو غصہ آیا اور تلوار کا الٹا حصہ ہانی نے اس کی ناک پہ مارا۔ جب یہ زخمی ہوا تو اس کو غصہ آیا اور اس نے ہانی کو گرفتار کروا دیا۔ ہانی گرفتار ہو گئے، یہاں مسلم کو خبر پہنچی کہ ہانی گرفتار ہو۔ ہانی کے قبیلے کے ساتھ مل کے 2000 کا لشکر لے کے جناب مسلم دارالعمارہ کی طرف بڑھے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے گا، حالت یہ ہے کہ جناب مسلم کے پاس 2000 کا لشکر ہے اور دارالعمارہ میں ابن زیاد کے پاس صرف 50 افراد ہیں۔ ابن زیاد کے پاس صرف 50 افراد ہیں۔ یہاں جناب مسلم دارالعمارہ کے قریب آ کے دارالعمارہ کو گھیر لیا۔ یہاں جناب مختار کو خبر ملی کہ جناب مسلم نے اور جناب ہانی نے دارالعمارہ کا گھراؤ کر لیا ہے اور حملہ کرنے کو تیار ہے۔ یہاں اس کے سر پہ اس نے اپنے سر پہ موت دیکھی۔ اس نے قاضی شرح کو بلایا اور کہا کہ تجھے میں سالانہ وظیفہ دیتا ہوں حکومتی خزانے سے، اب کسی طریقے سے اس موت کو میرے سر سے ٹال۔ قاضی شرح تھا اور اپنے وقت کا بہت بڑا مولوی بھی تھا۔ یہ دربار کی چھت پہ آیا اور چھت پہ آ کے اب وہ 2000 لوگ کھڑے اور اس نے آ کے جوش خطابت سے ایسا خطاب کیا کہ وہ جو کچے ذہن تھے آدھا لشکر مسلم کا واپس چلا گیا۔ اس نے چھت پہ آ کے کہا تمہیں کس نے کہا کہ ہانی کو ہم نے گرفتار کیا؟ ہانی بالکل محفوظ ہے اور مہمان خانے میں بیٹھے ہیں اور ان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اگر ہانی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے ابن زیاد کے خلاف میں کھڑا ہوتا۔ تو جب ایسا خطاب کیا تو وہ کچے ذہن جو تھے وہ سارے پلٹ گئے۔ اب وہ پلٹے تو آدھا لشکر تو جناب مسلم کا پلٹ چکا تھا اور بیچ میں اس نے اپنے لشکر کے اپنے چند خریدے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ لشکر کے درمیان میں کچھ لوگوں سے انہوں نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے حسین کا انتظار کرو، حسین آئیں گے تو پھر تلوار اٹھانا۔ ابھی حسین یہاں پہ نہیں ہے، حسین بہت کوفہ کے باہر یزید نے لشکر بھیجا ہے اور 5 لاکھ کا لشکر ہے۔ اگر وہ کوفہ میں داخل ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ کہاں 5 لاکھ کہاں 2000۔ اب انہوں نے یہ سنا تو وہ سارے پلٹ گئے۔ اب جناب مسلم کے ساتھ صرف ہانی کے گھر والے بچے۔ اب جب اس کو اندر خبر ملی کہ ہانی کے گھر والے اور جناب مسلم نے ابھی تک دارالعمارہ کے باہر سے جگہ نہیں چھوڑی تو اس نے جناب ہانی کے گھر والوں کو خریدا۔ جناب ہانی کے گھر والوں کو خرید کے اس نے کہا
کہ تم مسلم سے کہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہانی کے بارے میں خود ابن زیاد سے بات کر لیں گے۔ اب یہ آئے جناب مسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ تب آئیے گا جب حسین آئے، آپ ابھی چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ اب مسلم تنہا رہے۔ یہاں جناب مختار نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور کوفہ کی طرف چلے۔ اب یہاں سے مختار کے اوپر بات شروع ہو گئی۔ جناب مختار کوفہ کے قریب پہنچے تو کوفہ کے ارد گرد جس نے فوج لگا دی تھی اور کوفہ کے دروازے بند کر دیے تاکہ کوفہ کے اندر بھی کوئی داخل نہ ہو اور کوفہ سے کوئی باہر بھی نہ نکل۔ جناب مختار کوفہ سے باہر رکے ہیں اور انتظار میں ہے کہ جو پیچھے لشکر جن کو بول کے آئے تھے وہ لشکر بھی قریب آ جائے اور کسی طریقے سے جناب مختار حملہ کر کے کوفہ کے اندر داخل ہو۔ ابھی مختار انتظار میں تھے کہ مختار کو خبر ملی کہ کوفہ میں مسلم اور ہانی کو شہید کر دیا۔ تو جناب مختار نے وہاں کھڑے ہو کے نوحہ پڑھا اور نوحہ پڑھ کے کہا کہ وائے ہو کوفہ والو تم پر، تم نے اپنے ہی امام کے سفیر کو مار ڈالا، اپنے مولا کے سفیر کو تنہا کر دیا، وائے ہو تم پر۔ اب اگر حسین آ گئے تو میں اپنے مولا سے کیا کہوں گا کہ مولا میں آپ کے سفیر کی حفاظت بھی نہ کر سکا، مولا میں مسلم کو بچا بھی نہ سکا، کاش میں کوفہ میں مسلم کو تنہا چھوڑ کے نہ جاتا، کاش مسلم کو میں کوفہ میں تنہا چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور یہ کہنے کے بعد جناب مختار نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے جناب مختار کوفہ میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا اور جناب مختار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جناب مختار کو گرفتار کیا گیا تو یہاں سے جناب مختار کا ایک کردار شروع ہوتا ہے۔ صرف 2 سے 3 منٹ اور جناب مختار پہ گفتگو اور میں مخاطب تھا۔ جناب مختار کے جو والد تھے جناب عبید ثقفی، یہ مولا کے صحابی تھے۔ جب ایران پہ حملہ کیا تو اس کا چہرہ پہلے خلیفہ کے سر پہ ڈالا گیا، حالانکہ اس پوری فوج میں جتنے تھے سارے لڑنے والے علی کے شاگرد تھے۔ اس فوج میں جتنے تھے ایران پہ حملہ کرنے والی فوج میں وہ سارے مولا علی کے شاگرد تھے، سب نے مولا علی سے جنگ سیکھی۔ اب جناب عبید ثقفی یہ بھی اس لشکر میں شامل ہے اور انہوں نے بہت ساری فتوحات کی اور یہ اتنے مشہور تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھی کی ٹانگیں کاٹ دیتے۔ اسی جنگ کے دوران، ہاتھیوں والی جنگ کے دوران لڑتے لڑتے یہ کسی ہاتھی کے نیچے آئے اور پھسل کے شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے اب لوگوں کے پاس خبر نہیں پہنچی، لیکن حکومتوں نے ان کی فتوحات پر اور ان کی جرأت مندی پر انہیں مدائن کی خلافت دے دی۔ اب جب انہیں مدائن کی خلافت ملی تو عبید ثقفی شہید ہو گئے۔ تو عبید ثقفی کی جگہ جناب عبید ثقفی کے بھائی جناب مختار کے چچا کو یہ مدائن کی گورنری دی گئی۔ اب جب وہ تخت پہ آئے تو جناب مختار کو پتا چلا کہ مدائن میں امام حسن آئے۔ اب چونکہ جناب مختار کے چچا حکومت کی طرف سے گورنر لگائے گئے تھے، جناب مختار کے چچا کو حکومت والوں نے گورنر بنایا تھا، تو جناب مختار کے دل میں شکوک و شبہات تھے اپنے چچا کے خلاف۔ اب یہاں پہ تاریخ نے جو جناب مختار کے خلاف سازش کی ہے وہ دیکھیے گا۔ اپنے چچا کے خلاف شکوک و شبہات تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت والوں کے ساتھ مل کے یہ امام کے خلاف کوئی کام کرتے۔ یہ اپنے چچا کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں بالکل ذاتی طور پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ دیکھیے شام کا حاکم، توجہ میری طرف رکھیے گا، شام کا حاکم بہت ہی طاقتور ہے۔ جناب مختار کے ذہن میں کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چچا حکومت والوں کے ساتھ بیٹھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
شام کا حاکم بہت طاقتور ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مولا حسن کو شام کے حاکم کے حوالے کر دیں۔ اتنا سننا تھا کہ مختار کے چچا کو غصہ آیا، مختار کے چچا نے تلوار نکالی اور مختار کو گریبان سے پکڑ کے دروازے سے باہر پھینکا اور کہا کہ کاش تو میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا، میں تجھے یہیں پہ قتل کر دیتا۔ تو مختار کھڑے ہوئے، کپڑے جھاڑ کے مسکرائے۔ مختار کے چچا نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ تو مختار نے مسکرا کے کہا شکر ہے اس خدا کا کہ تمہارا عقیدہ بھی وہی ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، مجھے شکوک و شبہات تھے کہ کہیں آپ حکومت والوں کے ساتھ نہ ملیں۔ اب جب جناب مختار نے جنگ شروع کی اور مولا کے قاتلوں کو مارنا شروع کیا تو ایک قاتل جناب مختار سے بھاگا، بچ کے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچ کے یہ جناب سجاد کا مہمان بنا۔ جب 3 دن مہمان رہا اور تیسرے دن جانے لگا تو اس نے سید سجاد سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو سید سجاد نے رو کے کہا کہ تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے جوان بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تجھے کیسے بھلا سکتا ہوں، تو میرے جوان بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ آزادارو 5 محرم بھی آ گئی۔ 10 محرم صبح عاشور حسین نے علی اکبر کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا علی اکبر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج نانا کی آواز میں اذان دوں۔ اکبر آپ نانا کی شبیہ ہیں، نانا کی آواز میں اذان دیجیے اور اذان اتنی اونچی دیجیے گا خیموں میں بیٹھی میری بہنوں کے تک آواز پہنچے، خیموں میں بیٹھی میری بہنوں تک آواز۔ یہ جملہ سننا تھا کہ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں اتنی اونچی اذان دوں گا کہ خیموں میں آپ کی بہنوں تک آواز جائے گی، لیکن مولا میری بھی ایک بہن ہے جسے مدینے چھوڑ کے آئے، وعدہ کیجئے کہ آج میری اذان صغرا بھی مدینے میں سنے گی۔ اب علی اکبر ریت کے ٹیلے پہ آئے اور جیسے ہی شہزادے نے اللہ اکبر کہا خیموں میں کوہرام برپا ہو۔ عزادارو جنگ کا آغاز ہوا، حسین لاشیں اٹھاتے رہے۔ ان کا جوان بیٹا کربلا کے میدان میں پہنچا، جب اس نے زین چھوڑی تو اپنے باپ کو پکارا، تو جیسے ہی جناب حر جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تو دیکھا آگے حسین بیٹھے، تو کہا مولا آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں، میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا۔ تو رو کے مولا نے کہا کہ اے حر، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھاتے۔ عزادارو اب جنگ مسلسل جاری ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین اپنے خیمے کے باہر زمین پر بیٹھے، قبضہ تلوار پر ہاتھ ہے اور تلوار کو زمین پہ رکھ کے تلوار کے ساتھ سر رکھ کے بیٹھے ہیں اور زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں مولا کہ اچانک 2 ہاتھ قدموں پر آئے، 2 ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھ دیکھ کے حسین پہچان گیا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا، کہا علی اکبر کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو شہزادے نے کہا بابا جنگ کی اجازت دینے آیا۔ اکبر تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ عزادارو مولا نے کہا اکبر جاؤ جا کے پہلے اس سے اجازت لو جس نے 18 سال بڑے ارمانوں سے پالا ہے۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر چلے اور چلتے چلتے اس خیمے میں پہنچے جس خیمے میں علی کی بڑی بیٹی موجود ہے۔ جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہیں اور نماز کے بعد فارغ ہو کے تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ ادھر شہزادہ علی اکبر آئے اور آگے گود میں سر رکھ کے ایسے لیٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ آ کے اپنی ماں کی گود میں لیٹتا ہے۔ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گردوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اکبر آج خیر تو ہے
ایسے پیار کر رہے ہو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. تو آواز دے کے کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ہم نے 18 سال کی زندگی میں آپ سے کبھی کچھ مانگا؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں اکبر، آپ نے آج تک کچھ نہیں مانگا. تو شہزادہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں پھر آج اکبر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے. تو رو کے جناب زینب نے کہا اکبر اس وقت مانگنے آئے ہو جب علی کی بیٹی صحرا میں آ گئی، لیکن اکبر مانگو، میں علی کی بیٹی حسین کی بہن، کیا مانگنا ہے مانگو. عزادارو رو کے شہزادے نے کہا پھوپھی اماں زیادہ نہیں، بس جنگ کی اجازت دے دیجیے. اتنا کہا تو جناب زینب نے کہا کہ اکبر جاؤ اور جا کے اپنی ماں سے اجازت دو. چلے اور جناب لیلا کے خیمے میں پہنچے. عزادارو ماں سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد بابا کے پاس پہنچے اور بابا کو کہا کہ بابا دونوں سے اجازت لے کے آ گیا، پھوپھی اماں سے بھی اور اماں لیلا سے بھی اجازت لے لی ہے. اب حسین خیمے میں آئے اور آ کے کہا کہ زینب کو صندوق لے کے آئیے. جناب زینب صندوق لائیں. اب علی اکبر کو سامنے بٹھایا. عزادارو جانتے صندوق کھولا مولا نے، صندوق میں سے رسول والا امامہ نکالا. امامہ نکال کے حسین نے اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. حسین امامہ باندھتے جاتے ہیں اور ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں. جانتے حسین کیا پڑھ؟ امامہ باندھتے باندھتے حسین پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو حسین نے اکبر کو تیار کیا. اکبر گھوڑے کی زین پر آئے. بیویوں نے اکبر کے گھوڑے کے گرد دائرہ بنایا. عزادارو بیویاں رو کے، کوئی بیوی کہتی تھی اکبر گھوڑے سے نیچے اتر، ہم نے تیرے سینے کا بوسہ لینا ہے. کوئی بیوی کہتی تھی اکبر گھوڑے سے نیچے اتر، ہم نے تیرے رخسار کا بوسہ لینا ہے. اسی اسنا میں ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا بھیا زیادہ نہیں، بس رکاب سے پیر نکالیے. شہزادے نے پیر نکالے تو پیروں کا بوسہ لے کے کہا مدینے والی صغرا کا آخری سلام، مدینے والی صغرا کا آخری سلام. عزادارو خیمے سے باہر پہنچے اکبر، بابا کے قریب آئے. اکبر جب تک مقتل میں نہ پہنچو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. اکبر گھوڑے کو آہستہ لے کے چلنا، اکبر پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. عزادارو اجازت ملی، چلے. جیسے ہی جانے لگے آہستہ آہستہ شہزادہ علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھی. ادھر گھوڑے کی رفتار بڑھی کہ اچانک شہزادے نے پلٹ کے دیکھا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین پہ گرا ہوا. اس اکبر دوڑے اور پلٹ کے بابا کے قریب ہے. کہا بابا اجازت دے دی تو پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا رو کے کہا کاش اکبر تیرا بھی کوئی 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، پھر تجھے پتا چلتا کہ بیٹے کی محبت. عزادارو دوبارہ اجازت ملی، گھوڑے پر بیٹھے. اکبر آہستہ آہستہ جانا، آہستہ آہستہ. ادھر اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، ادھر حسین نے چلنا شروع کیا. ادھر اکبر کے گھوڑے کی رفتار اور بڑھی. عزادارو حسین نے دوڑنا شروع کیا. جیسے ہی اکبر نے گھوڑے کی رفتار کو اور تیز کیا ادھر حسین منہ کے بل زمین پر گرے. عزادارو شہزادہ مقتل میں پہنچا. جیسے ہی شہزادہ مقتل میں پہنچا شہزادے نے رجس خانی کی. رجس خانی کے بعد شہزادے نے حملہ کیا. حملہ کرتا گیا شہزادہ اور لشکر کو مارتے گئے شہزادہ علی اکبر. عزادارو عمر صاحب نے کہا یہ عباس کا شاگرد ہے، حسین کا بیٹا ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اس کو گھیر کے مارو. عزادارو جب پورے لشکر نے گھیرا تو کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تیر سے وار کیا. ایک ملاؤن نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ اکبر کے سینے میں لگا اور آگے بڑھ کے اس نے برچی کا پھل توڑا اور یہ کہہ کے توڑا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لینا. میں دیکھتا ہوں حسین کتنا صابر ہے جب جوان بیٹے کے لاشے سے برچی کا پھل. ادھر اکبر نے زین چھوڑی، آواز دے کے کہا السلام علیکم
یا ابا عبداللہ، حسین نے دوڑنا شروع کیا، حسین منہ کے بل گرے، ایسے مقتل میں پہنچے جیسے کوئی بچہ کوہنیوں کے بل چلتے چلتے حسین کربلا کے مقتل میں پہنچے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہیں، آئینہ آئینہ علی اکبر، علی اکبر کہاں پر ہو؟ مجھے جواب دو، علی اکبر تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا؟ اکبر بابا کی آواز پر جواب دو۔ ادھر اکبر کی صدا آئی، عزادارو لاشا اکبر پہ پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، اکبر ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ تو رو کے کہا بابا ظالم نے برچھی کا پھل مارا ہے اور یہ کہہ کے توڑ دیا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے اور میں آج حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حسین نے نجم کی طرف منہ کیا اور دو زانو ہو کے بیٹھے، ادھر برچھی کو ہلاوا دیا حسین نے، آواز دے کے کہا اکبر تڑپ رہے ہو؟ کہا بابا میں نہیں ہلا بلکہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا ہے۔ ادھر حسین نے نعت علی پڑھی، ایک زانو اکبر کے سینے پہ رکھا اور یا علی مدد کہہ کے برچھی کا پھل کھینچا۔ برچھی کا پھل اکیلا نہیں آیا، برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔